اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ جاری اور ساری ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی بابت اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو رمضان شریف کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ بالخصوص رمضان شریف کا جو آخری عشرہ ہے، پہلے 2 عشرے گزر چکے ہیں، اب آخری عشرے میں جو ہے وہ یہ مبارک مہینہ جاری اور ساری ہے۔ اگر اس مہینے میں ہم عام مہینوں کی طرح غفلت برتتے رہے اور نمازیں قضا کرتے رہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہ کی اور گناہوں کا بازار اسی طرح گرم رکھا، تو یاد رکھیں اگر اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام ناراض ہو گئے تو ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اگر ہم اس مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک نہ سکیں، توبہ اور استغفار نہ کر سکیں، نمازیں نہ پڑھ سکیں، تلاوت قرآن نہ کر سکیں، تو یاد رکھیں کہ ایسا جو شخص ہے وہ بہت زیادہ بد نصیب ہے کہ اتنی رحمتوں والا، اتنی برکتوں والا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اس مبارک مہینے میں بھی ہم جو ہیں وہ گناہوں میں مبتلا رہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے، اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے رہے۔ لہٰذا مجھے جتنے بھی سننے والے میرے بھائی ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خدارا اس آخری عاشرے میں اپنے رب کو راضی کر لیجئے، اس آخری عاشرے میں بالخصوص توبہ کر لیجئے، اپنے رب کو راضی کر لیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، اپنے رب کے حضور آنسو بہا لیجئے۔ کیا آپ سوچیں کبھی ایسا ہوا کہ ہماری آنکھ سے اللہ کے خوف سے کبھی آنسو نکلا ہو؟ ہم دنیاوی طور پر تو بہت روتے ہیں، رزق کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، مکان کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہماری آنکھ سے آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے نکلا ہو؟ ہماری آنکھ سے آنسو اس لیے نکلا ہو کہ اے اللہ میری نماز قضا ہو گئی، میرا کیا بنے گا؟ اے اللہ میں نے تلاوت قرآن نہیں کی، میرا کیا بنے گا؟ اے اللہ میں نے لوگوں کے دل دکھائے، میرا کیا بنے گا؟ اے اللہ میں نے لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا، میرا کیا بنے گا؟ اے اللہ میں نے اپنی زبان سے لوگوں پر تہمتیں لگائی، اے اللہ میرا کیا بنے گا؟ اے رب کریم میں نے لوگوں کی غیبت کی، میرا کیا بنے گا؟ میں نے حسد کیا، میرا کیا بنے گا؟ یہ تمام چیزیں سوچیں اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ چند لمحات باقی ہیں، چند گھڑیاں باقی ہیں، چند دن باقی ہیں۔ ہم چاہیں تو ان دنوں میں اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے رب کے حضور جھک سکتے ہیں۔ اے کاش کہ ہمیں وہ آنکھ نصیب ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روئے۔ اے کاش ہمیں وہ آنکھ نصیب ہو جائے کہ جو حضور علیہ السلام کے عشق میں روئے، اور اے کاش ہمیں وہ آنکھ نصیب ہو جائے کہ اس آنکھ سے ہم دنیا کے نظارے نہ دیکھیں، اس آنکھ سے ہم گنبد خضرا دیکھیں، کعبہ معظمہ دیکھیں، اس آنکھ سے ہم مدینہ دیکھیں، اس آنکھ سے ہم مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ دیکھیں۔ اے کاش ہمیں احساس ہو جائے، اے کاش ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد پتہ چل جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عبث پیدا فرمایا، تمہیں بیکار پیدا فرمایا؟ کیا تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ کر نہیں جانا؟ بلکہ یقیناً ضرور تمہیں اپنے رب کے حضور حاضری دینی ہے، تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ لہٰذا چند ایام باقی ہیں اس عاشرے کے حوالے سے، اور اس میں دعا اپنے ورد زبان رکھیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ انشاءاللہ جب نیت یہ ہوگی کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، حضور علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے،
تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو صرف اس مہینے میں ہم نے گناہوں سے نہیں بچنا، بلکہ جو دیگر ایام ہیں، جو دیگر ماہ ہیں، دیگر مہینے ہیں، اس میں بھی ہم نے اپنے رب کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ ہم ہر اس کام سے بچیں کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ہم اس کام کو کریں کہ جس کام کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا۔ کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی سے حسد نہ رکھیں۔ اسی طرح جو گھر کے معاملات ہیں، جیسے شوہر بیوی کا معاملہ ہے، بیٹے اور باپ کا معاملہ ہے، بیٹے اور ماں کا معاملہ ہے، بیٹی اور ماں کا معاملہ ہے، بہن بھائیوں کا معاملہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احسن طریقے سے رہیں۔ شوہر اپنی بیوی پر ظلم نہ کرے، شوہر اپنی بیوی کو طعنے نہ دے، شوہر اپنی بیوی کو اذیت نہ دے، شوہر اپنی بیوی کو جو ہے وہ ایسی بات نہ کہے جس سے اس کی دل آزاری ہو، اور شوہر بیوی کا حق ادا کرتا رہے، بیوی کے حقوق نہ مارے۔ اور بیوی پر بھی لازم ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، اپنی زبان اپنے شوہر کے آگے نہ چلائے، اپنی زبان کو پست رکھے، اس کے حقوق ادا کرتے رہے۔ اور ماں باپ دونوں پر لازم ہے اپنی اولاد کی صحیح معنی میں اسلامی تربیت کریں، بہن بھائی آپس میں پیار سے محبت سے رہیں۔ بیٹا اپنی ماں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو بیٹی ہے وہ اپنی زبان کا جو ہے وہ صحیح استعمال کرے، اپنے ماں باپ کی دل آزاری نہ کرے، چونکہ ماں باپ جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو اولاد بالخصوص ایسے میں کہ ان کا جو ذہن ہے، ان کی جو ادائیں ہیں، میں ادائیں ہی کہوں گا، وہ بچوں والی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے میں اولاد پر آزمائش ہے کہ ایسے میں اولاد کیا کرتی ہے۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، اور جتنی باتیں میں نے عرض کی ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں۔ انشاءاللہ جب ہماری نیت اللہ کی رضا کے لیے ہوئی، حضور علیہ السلام کی محبت کی ہوئی، حضور کو راضی کرنے کی ہوئی، تو اللہ بھی راضی ہوگا، اس کے محبوب علیہ السلام بھی راضی ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت اطہار کے صدقے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے صدقے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کے صدقے ہم پر صرف کرم نہیں بلکہ کرم والائے کرم کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور اعلیٰ نور ہو جائے گا۔ اور کاش ہماری مسجدوں میں باہر آ جائے، نمازی ہی نمازی ہوں، عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں، باپ اپنے بیٹے کو، ماں بیٹی کو نماز کا حکم دے، نماز کے حوالے سے سختی کریں، قرآن کی تلاوت کے حوالے سے سختی کریں، حضور علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے سختی کریں، تو پھر انشاءاللہ شیطان ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوگا، پھر انشاءاللہ آفات و بلیجات دور ہو جائیں گی، پھر انشاءاللہ پریشانیاں، بے قراریاں، بے چینیاں، ناچاکیاں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ساری بلائیں، ساری آفات و بلیجات دور ہو جائیں گی، اور اللہ کی طرف سے کرم والے کرم ہوگا، اور ہمارے دل و دماغ کو سکون میسر ہوگا۔ اور بعید نہیں کہ جب بندہ اتنی مصائب و آلام سے گزرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ تو لہٰذا اس آخری عشرے میں اپنے رب کو راضی کر لیجئے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ کچھ لوگ وہ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے ساتھ نہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہم اگلے سال ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وقت ہے، یہ گھڑیاں ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کی، خدا را اپنے رب کو راضی کرنے۔ اگر رب ناراض ہو گیا تو یاد رکھیں وہ قبر ایسی خوفناک ہے، اس میں ایسے ایسے عذابات ہیں کہ الامان والحفیظ، سانپ ہیں، بچھو ہیں، اور اس میں ایسے ایسے عذابات کہ ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ ہم نہیں بیان کر سکتے کہ کیسے کیسے عذابات حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ بالخصوص اس آخری عشرے میں اپنی عبادت کرنے، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ